کہتا ہے کہ ان کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے، ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کون ہماری خبر پہ آیا ہے، کون نہیں آیا، کون ہمیں پکار رہا ہے، کون نہیں پکارا، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم، 22ویں پارے میں سورۃ غافر، سمجھ آ گئی؟ اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بقول شما، فارسی میں کہتے ہیں بقول شما، بقول تمہارے، لو فرضیہ ہے نا، اگر وہ سن بھی لے مستجاب لکم، نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ قرآن کہتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں؟ انکار کرنے کا۔ اچھا، یہ بہترین کریں گے کہ یہ آیت بتوں کے متعلق ہے، سمجھ آ گئی کہ بت وہ بے خبر ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں، بے جان ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ آئیے دیکھیے اگلی آیت بھی اس کی خود تشریح کر رہی ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ دیکھیے حوالے جات، پہلے اسی آیت کو دیکھیے، پہلے ایک تمہید سن لیں تھوڑی سی، اور ماشاء اللہ ابتدا میں ہے تو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی، تکرار ہو جائے گا۔ کچھ مخلوق ہیں ذویل عقول، عقل والے مخلوق، انسان، جن، فرشتے، یہ تین مخلوقات ذویل عقول ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنے مخلوقات ہیں، یہ جانور ہیں، چرندے، پرندے، حشرات ہیں، باقی چیزیں ہیں، یہ غیر ذویل عقول ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ چاہے جاندار ہوں یا بے جان ہوں، یہ غیر ذویل عقول ہیں۔ اور یہ سب نام کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، اکثر طور پہ من کا لفظ، ماننا، یہ ذویل عقول کے لیے آتا ہے، اور ماں کا لفظ یہ غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی من کا لفظ انسان، جن، فرشتے، انسان، جن، فرشتے، یہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر طور پہ، اور ماں کا لفظ بے جان چیزوں کے لیے اور غیر ذویل عقول چیزوں کے لیے۔ ابھی اسی کے اندر جواب ہے، من اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، من کے اندر وہ تین مخلوق جو پہلے آ گئے ہیں، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو۔ اب یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، فرشتے یہ ذویل عقول میں ہیں، جن بھی، انسان بھی۔ مشرکین مکہ فرشتوں کی پکار کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اللہ سمجھ کر یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پکار کرتے تھے۔ یہ فرشتے اس کے اندر آ گئے۔ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے تھے، الہ بھی مانتے تھے، اور سارے نبیوں کی یعنی ان کو معبود سمجھتے تھے۔ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان پر سجدے کرتے تھے، اپنے حاجات میں ان کو پکارتے تھے، مشکلات میں۔ تو کیا نبی یہ مان میں نہیں آ گئے؟ سمجھ آ گئی؟ وہ بھی آ گئے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھتے تھے، ان اللہ والمسیح ابن مریم کہتے تھے، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ذویل عقول میں ہیں، سمجھ آ گئی؟ جو بت کرتے ہیں نا، اور مشرکین مکہ جنوں کی پکاریں بھی کرتے تھے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جب سفر میں ہوتے تھے، رات کو وقت ہوتا جنگل میں جاتے تو پھر کیا کہتے تھے؟ اعوذ بسید حاصل وادی، اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتے ہیں، جنوں کی پکاریں بھی کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس من کے اندر یہ من کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ ذویل عقول مخلوق کو پکارتے تھے، جنوں کی پکار کرتے تھے، نبیوں ولیوں کی پکاریں کرتے تھے، فرشتوں کی پکاریں کرتے تھے۔
تو محض پتھر کے بت کی عبادت نہیں کرتے تھے، بت والے کی عبادت کرتے تھے. نہیں سمجھے؟ جس نام کا بت بناتے تھے وہ بت اس ہستی کی طرف منسوب ہوتا، یا صنم نہیں کہتے تھے، اس بت والے کی پکار کرتے تھے. سمجھ آ گئی؟ ہمیں غزوہ احد کے موقع پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے امیر لشکر تھے. مشرکین مکہ کا ابو سفیان تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ ہوبل یہ ان کے بت کا ایک نام تھا، لات منات عزا ہوبل. تو اس نے یہی کہا تھا جس طرح ہم نعرہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس نے ہوبل زندہ باد. سمجھ آ گئے؟ تو اس نے ہوبل کی پکار کی تھی جو ان کا بت. لات منات عزا یہ انسان تھے، یہ ان کے بت بنا کر یہ بت کی عبادت نہیں ہوتی تھی، بت والے کی عبادت ہوتی تھی. یاد رکھو، جس طرح کوئی قبر پہ جاتا ہے، قبر کی عبادت نہیں ہوتی، قبر والے کی ہوتی ہے. تو کوئی ایسا جاہل مشرک آیا بھی نہیں جو صرف پتھر کو پوجے. سمجھ آ گئی؟ ہمیشہ خاص شکل بناتے تھے، اس بزرگ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ یہ فلاں کے نام یہ بت ہے. پھر اس بت والے بزرگ کی ہستی کی تعظیم سمجھ کر، مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کی پکار کرتے تھے. نظریہ یہی ہوتا تھا کہ جس بزرگ کی ہم پکار کرتے ہیں اس کی روح ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ ہماری پکار کو سنتا ہے اور پھر ہمارا کام کر دیتا ہے یا کرا دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ بت مراد نہیں، بت والے مراد ہیں اور زمین قبول مراد. انسان، جن، فرشتے، اللہ کریم فرماتے جن کو تم پکارتے ہو وہ قیامت تک نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. یہ من کا لفظ آ گیا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ہم کی ضمیر جمع مذکر کے لیے، جمع مذکر کی ضمیر بھی ضمیر قول کے لیے آتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور غافلون کے اندر یہ جمع کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، اس میں فعل جو آخر میں ہے یہ بھی جمع مذکر کے لیے ہے اور یہ بھی ضمیر قول کے لیے آتی ہے، عقل والے مخلوق کے لیے. اور عقل والے مخلوق تین ہیں، انسان، جن، فرشتے. معلوم ہوتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں آئی ہے جو نبیوں کی پکارے کرتے ہیں، ولیوں کی پکارے کرتے ہیں، فرشتوں کی پکارے کرتے ہیں اور جنوں کی پکارے کرتے ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری پکار سنتے ہیں، نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ تمہاری مشکل کو شہی حاجت روائی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ من دعائیں غافلون کہ ان کو پتہ ہی نہیں